ارے وہ چپک جاتی ہے، وہ چپک جاتی ہے، ہاں چپک جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں چپکتی تو 12 بجے ہم سے کہا تھا مفتی قمر عالم صاحب نے کہ دستار بندی ہو جائے، یہ کرسی چپکی، اس چپکنے کے نتیجے میں 2 بج گئے، 2:04 ہو گئے اس کرسی کے چپکنے کے نتیجے۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ میرے کرسی پر بیٹھنا نہیں، اور 12 بجے کے بعد تو میں تقریر کرتا نہیں ہوں، دل صاحب اور مفتی قمر عالم صاحب بھی جانتے ہیں، اس لیے تقریر نہیں ہونی، حاضری درج کرانی ظاہر ہے، اور حاضری بھی عجیب و غریب ہو گئی۔ پارلیمنٹ میں صدر کا خطاب پہلے ہوتا ہے، تو میں نے یہ درخواست مفتی قمر عالم صاحب سے کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہندوستان کا صدر ہی ربر اسٹامپ ہوتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہوتی؟ تو انہوں نے یہ مان کے نہیں دیا، تو پہلے ہوتا ہے ہندوستانی پارلیمنٹ میں تو اس کا بھی موقع نہیں ہوا، اور دینی مجلسوں میں اخیر میں ہوتا ہے تو اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ 2:10 اب ہونے جا رہے ہیں اور 2 مقرر باقی ہیں۔ مولانا شبلی صاحب بہرائچ سے تشریف لائے، مفتی انصار صاحب بمبے سے تشریف لائے، اور میں تو یہی پٹنے سے آیا، تو ظاہر ہے میں دوسروں سے تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنے وقت کی تھوڑی قربانی دے دیجئے، وقت پر ختم کر دیجئے، لیکن میں اپنے وقت کی قربانی دینے پر قادر ہوں، اس لیے مجھے گفتگو نہیں کرنی آپ سے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ جو قوم 12 بجے رات کے بعد بھی جلسہ سنتی ہے وہ فجر کی نماز چھوڑ دے۔ سارے جلسوں کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں، اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ سب جا کر کے سو جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ جلسے میں گیا، مجھے فجر کی اذان کے 5 منٹ پہلے وقت دیا گیا، 5 منٹ میں، تو 5 منٹ میں جب میں نے بات اپنی کر لی تو اناؤنسر صاحب نے اعلان کیا کہ خواتین و حضرات آپ اطمینان سے سوئیں، ہمارے رضاکار حضرات آپ کے تحفظ پہ مامور ہیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے بندے، رات بھر تو جلسہ سنوایا، شاعری سنوائی، کم سے کم فجر تو پڑھوا دو، نہیں ہو۔ سارے جلسوں کا حاصل یہی ہو گیا ہے کہ لوگ آتے ہیں۔ بہت پہلے مجھے اس وقت حافظ جنید صاحب کی یاد آ گئی، حافظ جنید صاحب نے جب بلایا تھا تو میں آ رہا تھا پیدل ہی اتر کر کے سواری سے، تو ایک بچے نے پوچھا کہ مولوی صاحب جلسہ دیکھے جاؤ؟ کہ ہاں دیکھے جائیے۔ تو 12 بجے کے بعد جلسہ دیکھنے کا تو پہلے ہوتا ہے، دیکھ کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے، امام جب مقتدی کے تابع ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم عوام کے تابع ہو کر کے رہے، اور اس کی وجہ سے جلسوں کا جو فائدہ ہونا چاہیے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جو اصلاحی باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ پا، وہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے جلسے سنت کے مطابق نہیں ہو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں ایک تقریر عشاء کی نماز کے بعد جناتوں کی 2 مجلس میں آپ تشریف لے گئے، جناتوں کی 2 مجلس میں۔ تو اگر سیما کے لوگ جنات کے قبیل سے، تب تو یہ جلسہ سنت کے مطابق ہے، اور اگر آپ حضرات انسان کے قبیل کے ہیں
تو یہ جلسہ سنت کے مطابق نہیں ہے. وضو کی سنت چھوٹ جائے تو وضو کی نورانیت ختم ہو جائے. غسل کی سنت چھوٹ جائے تو غسل ہو سکتا ہے لیکن اس کا فیض کم ہو جائے. نماز کی سنتیں چھوٹ جائیں تو نماز کی قبولیت پہ خطرہ منڈلانے لگتا ہے. ہم نے کبھی بھی یہ غور نہیں کیا کہ جلسوں کی بھی آقا کی کوئی سنت ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کی رسول کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو کیا جلسوں کے لیے سنت کوئی ہے کہ نہیں اور کوئی نمونہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے رواج دے دیا، ہم نے رواج دے دیا. مغرب بعد سے جلسے اگر شروع ہوں اور 12 بجے کے پہلے ختم ہو جائیں تو اتنے وقت ملے گا جتنا وقت 9-10 بجے سے شروع کر کے ابھی اتنے وقت ملے. لیکن یہ جلسہ سنت کے مطابق 11:30 پونے 12 میں عشاء پڑھ لیجیے. کون لوگ؟ بس میرے بھائی، علماء کی بڑی تعداد ہے، پورا علاقہ تو علماء ہی کا ہے. اب علماء اگر عوام کے تابع ہو جائیں اور عوام کی مرضیات کے مطابق چلنے لگیں گے اور عوام کی سمجھ کے مطابق کام کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے جتنے جلسے ہو رہے ہیں اس کا حاصل یہی ہوگا. اور یہ میں بول سکتا ہوں، دوسرے لوگ بول بھی نہیں سکتے، دوسرے لوگ بول بھی نہیں سکتے. بس میرے بھائی، علماء کو چاہیے کہ جلسوں کو سنت کے مطابق کریں، وہ طریقے اپنائیں جس سے جلسوں کا فائدہ پہنچ جائے. میں اس موقع سے ضیاء القرآن کے منتظمین اور ان کے اساتذہ طلباء کو اور معاونین مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام ہمیں دیے ہیں. ایک بات حافظوں سے کہتا ہوں اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں اور بات ختم ہو جائے. حافظوں سے تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل رمضانی حافظوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، رمضانی حافظوں کی تعداد. اور اسی لیے بعض مدرسے والے رجب میں داخلہ لیتے ہیں پرانے حافظوں کا تاکہ ان کو دور کرا کر کے رمضان میں سنانے کے لائق بنائیں. تو یہ بچے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، میں انہیں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں اور یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہمیشہ یاد رکھنا. رمضانی حافظ مت بننا. رمضانی حافظ بننے کا نقصان کیا ہے؟ جب قیامت میں کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، رتل ورتقل، تو یہ بیچارہ رمضانی حافظ وہ تو پہلے ہی پارا کہ تینوں یا بنی اسرائیل شروع میں الجھ کے رہ گئے، تو کہاں چڑھ کے جائے گا؟ اور رمضان میں قیامت نہیں آئے گی، یہ بات پکی ہے. تو اب اس بیچارے نے رجب میں دور کیا، شعبان میں یاد ہو گیا، رمضان میں سنا دیا اور شوال میں بھلا دیا. قیامت تو محرم میں کہتے ہیں کہ آئے گی، کب آئے گی یقینی نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ محرم میں آئے. تو یہ بیچارہ حافظ تو بھول چکا ہوگا، تو گاڑی پہلے ہی پائیدان پہ رہ جائے. اس لیے پکا یاد رکھنا.
मदरसा इस्लामिया कुरानिया सिमरा हिंदुस्तान के उन मशहूर मदारिस में है जिनके बारे में हुफ़ाज़ के बारे में लोगों को यकीन होता है कि वहां का पढ़ा हुआ ठीक ठाक। मदरसा इस्लामिया कुरानिया सिमरा को परवान चढ़ाया हाफिज बादशाह। हाफिज बादशाह के वालिद ने एक बार पूछा कि बेटा तुमको कुरान कैसा याद है? ये बाबू तुम्ही लोगों को कह रहे हैं, ठीक से सुन, रुपया रुपया तो आते जाता रहेगा। और ये तरीका भी गलत है, ये भी मैं ही बोल सकता हूँ। या तो सबको पहनाइए और नहीं तो घर ले जाके पहनाइए। ये तरीका सही नहीं है कि दो लड़के को फूल बना दिया गया, दो लड़का बिना फूल में बैठा हुआ है, दो के पास 100-200 हजार के जो है नोट डाल दिया आपने। ये गलत है, ये गलत है। आपको डालना है डालिए ना, घर पे जाकर कितना डालना है। फूल डालना है सबके गले में डालें, नहीं डालना है किसी के गले में मत डालें। ये नफ्सियाती चीज, ये साइकोलॉजिकल मामला। तो हाफिज बादशाह के वालिद ने पूछा कि बेटा कुरान कैसा याद है? तो हाफिज बादशाह ने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा आपको कैसा याद है? तो अब्बा ने कहा कि मुझे पूरा कुरान सूरह फातिहा की तरह याद है। फिर बाप ने पूछा कि बेटा तुझे कैसा याद है? तो बेटे ने कहा मुझे पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की तरह याद है। यह है कुरान याद। और इस कुरान के याद का नतीजा ये था कि हाफिज बादशाह की खबर 5 साल के बाद खुल गई और तो लाशा उनका सलामत था, कफन सड़े नहीं थे, जनाजा इतना अच्छा था कि कब्रिस्तान से उठा करके लाया गया, दोबारा गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और मदरसा इस्लामिया कुरानिया सिमरा के इहाते में दफन किया गया। उलमा कहते हैं कि 3 दिन के बाद जनाजा फट जाता है और 5 साल के बाद जनाजा अगर सही सालिम है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह कुरान करीम की अजमत और कुरान करीम की बरकत है। तो अगर आप भी कुरान को ऐसा याद रखेंगे तो कब्र आपके जनाजे को भी नहीं खाएगी, ये आपके लिए बड़ी बात है। तो याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। हमने पगड़ी बांध करके आप पर एतमाद किया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि बड़ों के इस एतमाद को बाकी रखी और पगड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी बांधी जाती है। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी, बहुत करफ वाला कपड़ा भी होता है तब भी मरोड़ उड़ोड़ करके बांधा जाता है। क्यों बांधते हैं मरोड़ के? ये बताने के लिए कि तुमने जिंदगी गुजारने का जो फैसला किया है वो बहुत आसान रास्ता नहीं। यहां परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, यहां और बहुत सारी चीजें हो सकती, तो आसान नहीं। एक बात तो इन बच्चों से कहनी थी कि कुरान करीम को याद रखना, हमेशा याद रखना। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, एक साहब बहुत परेशान थे तो आका ने पूछा कि भाई हुआ क्या? कहा कि मेरा सुर्ख ऊंट जो था बड़ा कीमती वो गायब है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुरान करीम की कोई आयत मुझे याद थी और भूल गया। बस मेरे भाई ये इतना बड़ा और कुरान करीम की अजमत पर हज़रत मौलाना खालिद साहब ने तफसील से आपके सामने बात की, रोशनी डाली। मैं उसका तकरार नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में जिक्र किया
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں میں سے انہی میں سے انسانوں میں رسول بھیجا. یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ تلاوت کتاب کا کام کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ تو تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں. یہ وہ پورا سلیبس ہے حضرت مولانا مفتی قمر عالم صاحب جو ہمارے تعلیم کی اساس اور بنیاد ہے. پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت کتاب. ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے اور صحت کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے. اور اگر قرآن صحت کے ساتھ نہیں پڑھتے تو قرآن کا وبال بھی آپ کے اوپر آئے گا. اس لیے قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. الحمدللہ رب العالمین میں ہا نہیں نکالا آپ نے، عین نہیں نکالا آپ نے، حمزہ کر دیا، ہا کو ہائے حور چھوٹی ہے سے پڑھ دیا اور لام کو کسی مرحلے میں زیر دے دیا. تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے. اور اگر آپ ہا نہیں نکالتے، اگر آپ عین نہیں نکالتے، اگر آپ حمزہ سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ چھٹکی ہے سے پڑھ رہے ہیں، لام کو زیر دے رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہے پھٹے پرانے کپڑے اس اللہ کے لیے جو تکلیف دینے والوں کا رب ہے. یہ ہے سورۃ فاتحہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں ہے. اس لیے صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے پر زور دیا جائے. اسی سورہ میں ایک آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اب ذات نکالتا نہیں کوئی، دال سے پڑھتا ہے ولا ضالین اور بعض جگہ تو جھگڑا بھی کرتا ہے کہ دالے سے پڑھا جائے. اللہ کے بندے، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ذات سے اتارا اس نے. اگر دال سے کرنا ہوتا تو دال سے اتارتا. اب آپ نے ذات نہیں نکالا، آپ دال سے پڑھ رہے ہیں ولا ضالین. تو سب جانتے ہیں اور بیٹھے ہیں یہاں دل یدلو کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانے کے. اب آپ نے دال سے پڑھا تو ہر نماز میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ مت کیجیو جو راستہ دکھانے والے لوگ. یہ راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ صوفیاء ہیں، یہ بزرگان دین ہیں. یہ راستہ دکھانے والے ہیں. ہر نماز میں آپ ذات کے بجائے دال سے پڑھ کر کے کہتے ہیں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ. تو کن کے ساتھ؟ چوروں کے ساتھ، اچکوں کے ساتھ، لفنگوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، زانیوں کے ساتھ. ہر نماز میں تو یہی دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز اثر نہیں دکھا رہی. جو دعا کرو گے وہی نہ اثر میں آئے گا. تو یہ دو مثال سے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کا صحت کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے. ایک اور بہت مشہور آیت ہے، سب کو یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اگر صلو کو کوئی سین سے پڑھے تو اس کے معنی آتے ہیں کہ نبی پر تلوار کھینچو. ایمان بچے گا کیا؟ میرے بھائی
قرآن کریم کا صحت کے ساتھ پڑھنا اتنا ضروری ہے۔ اور دوسرا کام جو نصاب کا ہے، تلاوت قرآن کے ساتھ تزکیہ، تربیت کا نظام، یہ صرف مدارس اسلامیہ والے دے پاتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، کالجوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، وہاں تزکیہ اور تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ دوسرا کام، یعنی تلاوت کتاب اور تربیت دونوں ایک ساتھ چلے جائیں، اور جب اس سے آگے بڑھے گا تو تعلیم کتاب و حکمت، اعلیٰ تعلیم ہو۔ آج کل بڑی بحث یہ چل رہی ہے کہ علم دین اور دنیا کی تقسیم تو ہے ہی نہیں، یہ سرے سے غلط ہے۔ تقسیم کیا ہے؟ علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم۔ تو میرے بھائی، علم نافع کی تقسیم صحیح ہے، لیکن علم نافع بنتا کب ہے؟ تو قرآن نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ علم نافع ہے۔ اب آپ وہ علم پڑھیں، رب سے رشتہ نہ ٹوٹے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا علم نافع۔ تو ایک بات تو یہ کہی، اور دوسری بات، قرآن کریم عمل کے لیے اترا ہے، اور ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم نے ثواب پہنچانے کے لیے رکھ رکھا ہے، ہم نے جہیز میں دینے کے لیے رکھ رکھا ہے۔ قرآن عمل کے لیے اترا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ذات برادری کی بنیاد پر تفریق نہ کرو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ایک مذکر مؤنث سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور یہ ذات برادری اور قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے، اس لیے نہیں بنائے کہ موچ پڑتا ہو۔ تو قرآن کریم پر ہم نے عمل چھوڑ دیا، اور قرآن کریم پر عمل چھوڑنے کی وجہ سے ہی آج ہم رسوا ہیں، ذلیل ہیں۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ بس میرے بھائی، قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھا، قرآن کریم پر عمل کا مزاج بنایا۔ اور یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، یہ قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے مراکز، یہ مساجد میں جو تعلیم مکتب کی ہو رہی ہے، یہ صحت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کے مراکز۔ آج وقف ایک جو لایا گیا ہے، وہ ان مساجد کو سرکاری قبضے میں لینے کے لیے، مدارس اسلامیہ کی وقفی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ وقف کو سرکار کے اس میں چلا جائے، اس کے لیے یہ تیاری کی۔ بس میرے بھائی، یہ مراکز اسلامیہ، یہ مدارس دینیہ جو قرآن کریم پر کام کر رہے ہیں، جو احادیث رسول پر کام کر رہے ہیں، ان کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ آج وقف کے اوپر حملہ ہوا، نہ قبرستان محفوظ ہے، نہ مدارس محفوظ ہیں، نہ خانقاہیں محفوظ ہیں، نہ امام باڑے محفوظ ہیں، نہ کربلا محفوظ ہے، سب پر سرکار کی نظر ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نے یہ طے کیا کہ ہم اس کے خلاف مہم چلائیں گے، اور اس وقت تک چلائیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو۔ بس میرے بھائی، ان کا ساتھ یہ قائدین
के साथ लगिए। मधुबनी के इजलास में बहुत भीड़, दरभंगा में शायद कल है, वहां भी भीड़ होनी चाहिए और खूब होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या बीमारी है? बीमारी ये आ गई है कि हर आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फाजिल हो गया है। हर आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और सोशल मीडिया से पढ़े हुआ है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, पता नहीं क्या, जो मन में आता है लिखता है। और उनसे पूछो कि बाबू तुम क्या कर रहा, वही करता है कि कायदीन को गलियाता रहता है। हमारी हालत ये हो गई है, जो हजरत मूसा को जब हुक्म दिया गया लड़ाई करने का, आपने बनु इस्राइल को कहा कि भाई हुक्म है, लड़ना है, तो उनकी कौम ने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम और तेरा रब जाके लड़े, हम तो बैठे रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ बैठे रहने वाले बहुत हैं और सिर्फ ये करेंगे कि व्हाट्सएप पर तनकीद करते रहे, बुरा भला कहते रहे। खूब अच्छी तरह समझिए, आप जब तक उनके साथ नहीं चलेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। आप तैयार वक्त निकालिए, जहां तहरीक का जो अंदाज बताया गया वैसे कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे। मैं एक बार फिर मौलाना अबरार साहब को, मदरसे के उन तलबा को जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, और इस आबादी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़ा काम हो रहा है। मदरसे का ताउन कीजिए, मदरसे की मदद कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो मोहब्बत की निगाह से देखिए, टांग खींचने के बजाय हाथ खींचिए ताकि कुछ दूर आपके साथ जा सके। बस मेरे भाई, ये चंद कलेमात अल्लाह ताला ने जल्दी जल्दी में कहलवाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।